تمہاری من پسند چیز پر کن لکھا جا چکا ہے۔ یہ 4 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بھی دعا مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری دلی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو، جس کی وضاحت تو اللہ خود قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور ان کے سفر کے لیے منزل مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو پسندیدہ چیزوں کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتی ہیں، جس میں پہلی اور خاص نشانی تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے نا کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھنتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے اور پھر اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض مت کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایت نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا، یہ تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ بولے، ہم مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا، کیا انسانوں کو تم نے استغفار کے بارے میں گمراہ کیا؟ تو شیطانوں نے جواب دیا کہ استغفار تو اللہ کا وہ طاقتور عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا کوئی زور یا کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی۔ تو ابلیس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں لوگوں میں ایسی چیز پھیلا دوں گا جس پر انسان کو استغفار کرنے کی نوبت تک نہیں آئے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے لوگوں کے درمیان تمناؤں اور خواہشات کو پوری طرح پھیلا دیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان ایک دلدل میں ڈوب جاتا ہے، اور جو خواہشات کی لت میں ڈوب کر اپنے گناہوں سے توبہ تک نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، میں تا قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا،
اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ جان رکھو استغفار وہ طاقتور چیز ہے جو اللہ کی رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو من پسند چیز کو پانے کی تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جس دل میں نرمی خلق خدا کے لیے پیدا ہو جائے اور اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے اور کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہارا کردار جتنا مضبوط ہوگا اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام اللہ کو بے انتہا پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، اور کسی کے گناہوں پر پردہ پوشی کرنا۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار اعلیٰ سے تمہاری پسندیدہ چیز دگنی رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو پسندیدہ عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں کہ جب تم اپنی زندگی میں آئے کسی تکلیف اور دکھ پر ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے کی بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جن پر کوئی مصیبت پڑی ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ملک ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں، اور ان لوگوں پر خاص رحمت بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیز کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مالک، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے راست باز ہیں۔ مطمئن رہنا، عنقریب اللہ کی رحمت کی پرجوش عطائیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچنے والی ہیں، جو تمہارے دل کے انگن کو خوشی کے پھولوں سے بھر دیں گے۔ بے شک وہ ذات غفور الرحیم ہے۔ تمہاری من پسند عطاؤں کی قبولیت کا منظر بھی اب بہت قریب ہے۔ تم شکر کی تیاریوں میں لگ جاؤ، بے شک اس مہربان کی رحمت عرش سے اترے گی اور تمہاری زندگی ایسے روشن ہوگی جیسے ہر رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے۔